والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کا بیان تو ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حقوق کیا ہیں اور اس رب نے یہ دین ہمارے لیے کیوں مرتب فرمایا ہے۔ اب آنے والا جو ذکر ہونے والا ہے اس میں دین کے تمام تر احکامات کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایک نقطہ مزید سمجھ لیجئے۔ آیت نمبر 2 کے آغاز میں جو 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں، انا انزلنا، یہ دونوں لفظ گرامر کے اعتبار سے جمع کے صیغے ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے جس کا ہم نے ترجمہ بھی یہی کیا کہ بے شک ہم نے نازل کیا۔ گویا ایک بڑی جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ نازل کرنے والے ہم ہیں، جبکہ پورے دین کی اساس اس بات پر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، وہ احد ہے، واحد ہے۔ لیکن قرآن کئی مقامات پر ایسا ٹچ دے جاتا ہے جس میں ہم ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھی ہے انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہوگا کہ اس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے شریک جو نازل کرنے والا ہے، نہ ہی اس میں ذہن میں یہ سوال لایا جائے گا کہ اللہ رب العالمین اور جبریل اس کو نازل کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں سوچا جائے گا، بلکہ یہاں سمجھا جائے گا قرآن و سنت سے کہ یہاں مراد کیا ہے، یہاں جمع کا صیغہ لانے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے خود وہ اکیلا ہے، اپنے لیے اس نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا۔ مثلا میرا بھائی، اگر کوئی بندہ عام طور پہ بات کرتا ہے، مثلا میں کہوں کہ میں نے سنا، عربی زبان کے اندر اس کو کہوں گا سمعت، میں نے سنا۔ میں عربی زبان کے اندر اگر کہوں کہ میں نے قرآن سنا تو میں کہوں گا سمعت القرآن، میں نے قرآن سنا ہے۔ لیکن اگر ہم سارے قرآن سنیں گے تو ہم کہیں گے سمعنا القرآن، ہم سب نے قرآن سنا ہے۔ ایک اکیلا اور سب کے لیے صیغے عربی زبان کے اندر مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ ہی جو ہے وہ ایک لڑکے کو کہتے ہیں، ہی ایک لڑکے کو کہا جاتا ہے، لیکن جب زیادہ لڑکوں کی بات ہوگی تو اس کے لیے انگلش میں دے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، THEY، دے۔ تو یہ عربی زبان کے اندر جو انا انزلنا ہے یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کسی ایسے صیغے کی نسبت اپنی طرف کریں گے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے فلاں کو ہلاک کر دیا، فلاں کو ہم نے پکڑا، فلاں کو ہم نے عطا کیا، یہ سارا اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کے جلال کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، یہ اس کی عظمت و جلال کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک اکیلا ہی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیے دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ اسے سمجھ پائیں گے۔ 26ویں پارے میں ایک مشہور آیت ہے جسے آپ اردو ترجمے میں بھی آپ کو آتی ہے، کہ جس میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کی عربی جو 26ویں پارے میں ہے وہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے بہت قریب ہیں، ایون کہ اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب جو عربی زبان ہے اس میں نحنو کا جو لفظ آتا ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، نحنو کا لفظ جمع کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور اقرب جو دوسرا لفظ ہے وہ آتا ہے واحد کے لیے، اقرب واحد کے لیے آتا ہے۔ گرامر کے اعتبار سے یہاں پر اقرب کی بجائے دوسرا لفظ ہونا چاہیے تھا، جو اللہ رب العالمین نے پیچھے جمع کا لفظ ذکر کیا تو آگے بھی جمع ہی آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے پیچھے جمع کا لفظ ذکر کیا اور آگے واحد کا لفظ ذکر فرما دیا۔
جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی عظمت کے اظہار کے لیے ایسے سیغے استعمال کیے جاتے ہیں، وگرنہ اللہ وحدہ لا شریک۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ فاعبد اللہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کیجئے۔ کس حال میں اللہ کی بندگی کریں؟ جب اللہ کا حق واضح ہو گیا، جب کتاب کا نازل کرنے والا وہ ہے، آپ کا خالق و مالک وہ ہے، تو پھر حق بنتا ہے کہ آپ بندگی اس کی کریں۔ اے اللہ میں کیسی بندگی کروں؟ مخلصاً، مخلص ہو کر، خالص بندگی اس کے لیے کرنی ہے۔ لہ الدین، کیوں؟ اس لیے کہ دین اس کا ہے۔ میرا بھائی قرآن کریم کے اندر دین کے اعتبار سے جو مشہور آیات ہیں، میں ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں پھر آپ کو اس کی تشریح سمجھاتا ہوں۔ یہاں ایک آیت تو آپ کے سامنے ہے لہ الدین، اس کو ذہن میں رکھیے، جسے آپ نے پڑھ لیا کہ یہ دین ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن میں دین کا جو لفظ ہے وہ 6 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر لفظ دین 6 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ سورۃ الماعون میں پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہاں پر دین کسی اور معنوں میں ہے، مالکی یوم الدین میں دین اور معنوں میں ہے، اور یہاں پر بھی دین اور معنوں میں ہے۔ ہم 6 کے 6 معنی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر یہاں جو اس کا معنی بنتا ہے ہم انشاءاللہ اسے بھی متعین کرتے ہیں۔ دین کو اللہ رب العالمین کبھی تو دین کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، دین کو دین کے معنوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی شریعت، یعنی دین کے 6 معنی اس ایک معنی میں جمع ہوتے ہیں۔ بقیہ 5 معنی کو سمجھیے۔ مالکی یوم الدین کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، مالک ہے بدلے کے دن کا، یہ دین کا پہلا معنی ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے جزا اور سزا کا مالک۔ دین کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان معنوں میں استعمال کیا ہے۔ دوسرا معنی، دین اطاعت اور بندگی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ دین اطاعت اور بندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اللہ کی بندگی کیجئے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور تیسرا معنی آتا ہے حکمرانی کے لیے، حکمرانی کے لیے۔ یہ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرماتے ہیں، فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کو حکمرانی کے اعتبار سے اس لیے ذکر کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مصر کا عزیز بنایا، اور وہ ان کے سارے جو ہے وہ فائنینشلی جو ان کے معاملات ہیں ان کے نگران بنائے گئے، تو وہاں پر لفظ دین استعمال کیا۔ دین کا چوتھا معنی ہوتا ہے قانون، یہ بھی اللہ نے سورہ یوسف میں استعمال کیا ہے۔ قانون اس طرح سے اللہ نے اس کو استعمال کیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کا جو ہے اس کو اپنے پاس رکھنا تھا، اس کے تھیلے میں پیالہ چھپا دیا، تو ان کا قانون تھا کہ جس کے پاس سے مال نکلے گا اس کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھ لیا جائے گا۔ میری باتوں کی سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ اچھا، دین قانون کے معنوں میں۔ اور 5واں معنی دین کا ہوتا ہے شریعت کے معنوں میں۔ پورے دین کے جو احکامات ہیں ان معنوں میں اللہ رب العالمین دین کو قرآن کریم کے اندر استعمال فرماتے ہیں۔ یہاں پر جو دین معنی استعمال ہوا ہے وہ اطاعت اور بندگی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ عبد آیا ہے، میرا بھائی یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ان مسائل کو سیکھنا اس لیے پڑے گا کہ اس صورت میں آگے جتنی آیات آ رہی ہیں ان میں پچھلی صورت کی طرح واقعات نہیں ہیں، اس میں زیادہ تر بات کی جائے گی توحید اور شرک کے حوالے سے۔ تو ہم ان مفاہیم کو شروع میں اگر سمجھیں گے تو پھر آگے جا کر ہم آسانی سے دیگر آیات کو سمجھ پائیں گے۔ یہاں پر جو لفظ عبد استعمال ہوا ہے، یہ لفظ عبد 2 چیزیں آپ اس کے اندر لائیں گے تو پھر آپ اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس پر اگر آپ کوئی کتابیں دیکھنا چاہیں تو اللہ کی قسم صرف ایک لفظ عبد کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک قول میں یہ پڑھ رہا تھا، ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ لفظ عبد کے لیے اردو زبان کے اندر کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے جو اس کا مفہوم بیان کر سکے، اتنا وسیع لفظ،
اتنا وسیع لفظ اللہ رب العالمین نے اس میں استعمال فرمایا، اور یہ وہی لفظ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اب یہ بندگی کا جو لفظ ہے یہاں پر جو عبد استعمال ہوا ہے، اس میں دو مفہوم اگر ہم شامل کریں تو کسی حد تک ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہو، غلامی اختیار کرنی ہو۔ عبد جو ہے وہ غلام کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری اس دنیا کے اندر غلامی کا جو تصور ہے وہ چار حوالوں سے ہے۔ کسی بندے کو غلام جب کہا جاتا ہے تو اس میں چار خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، پھر وہ غلام ہوتا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو غلام ہے یہ جتنا بھی کمائے گا، جو بھی یہ کام کرے گا، جو بھی اس کو فائدہ ہوگا وہ اس کو نہیں بلکہ اس کے مالک کو۔ مثلا آپ نے دکان پر ورکر رکھے ہیں، وہ گاہک کو ڈیل کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ساری سیوا کرتے ہیں، ان کو مال دیتے ہیں، بدلے میں فائدہ مالک کو ہو رہا ہے، اس کو تو نہیں ہو رہا۔ ایسے ہی ہے نا، فائدہ تو اس کو ہو رہا ہے۔ دوسرا، اس کو غلامی کہا جاتا ہے، یہ غلامی کی پہلی خوبی ہے۔ دوسری بات کہ غلام اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مالک کی فیصلے کرتا ہے، چاہے مالک غلط فیصلہ کرے اس کے حق میں یا اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، غلام کا کام ہے کہ سر جھکا دینا۔ تیسرا ہوتا ہے کہ غلام اپنی طرف سے کوئی تجویز بھی پیش نہیں کر سکتا، اپنی خواہش نہیں پیش کر سکتا، جس حال میں مالک نے رکھا ہوا ہے اس حال میں اس کو رہنا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ وہ اپنی زندگی میں بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے پاس چیز موجود نہیں ہے، لیکن پہلے دور میں یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ مالک جو ہے وہ اپنے غلام کی زندگی پر بھی قابض ہوا ہوتا تھا۔ اب جب ان چار چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو میرا بھائی ہم اپنے رب دے، جس نے پہلی آیت میں کہا کہ وہ العزیز ہے، غلبے والا ہے، کیا ہم اس کے غلام نہیں کہ ہم تو اپنی مرضی سے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا سارا معاملہ وہ پورا دین کو پہنچ رہا ہے، دین بلند ہو رہا ہے، اس کا سارا جو مفاد ہے وہ در حقیقت ہماری اگلی زندگی کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم ہاتھوں سے چل نہیں سکتے، ہم اپنے پاؤں سے کھا نہیں سکتے، ہمارا جتنا مرضی دل کرے، لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا، لہٰذا ہم بھی ایسا نہیں کر پاتے۔ اور پھر یہ کہ ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ ساری پوری ہوں، اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، زمین و آسمان کا سارا نظام بگڑ جائے گا اگر اللہ ان کی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دے۔ ایک بندہ کہتا ہے رات ہی رہے، دوسرا کہتا ہے دن ہی رہے، کہتا ہے چاند چودھویں کا ہی رہے، تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے موت و حیات اس مالک کے ہاتھ میں۔ اگر دیکھا جائے تو انسان جب ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی باہر نکلتا ہے تو وہ بندگی نہیں کر رہا۔ یہ بھی بندگی کا ایک لفظ آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا، اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لینا۔ سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب ایران میں لڑنے کے لیے گئے، مسلمانوں کا لشکر تھا اور ان کے پاس تیر تھوڑے سے تھے، اور جو ان کی تلوار کی میان تھی اس کے اوپر بھی چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ کہنے لگا تم کون سے لوگ ہمارے پاس اٹھ کر آ گئے ہو، چلو تمہارے اتنی بڑی گستاخی کی ہے تو ہم تمہیں معاف کیے دیتے ہیں، تم نے سپر پاور سے ٹکر لی ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں جتنا بڑا تمہارا لشکر ہے ہم سب کو ایک ایک اونٹ دیتے ہیں، ایک ایک لونڈی دیتے ہیں، اور اونٹ کے اوپر جو ہے وہ غلہ لاد کر دیتے ہیں اور ایک ایک سوٹ دیتے ہیں، تم یہ اپنے پاس لے جاؤ، موج کرو، یاشی کرو، ہمارے ملک کی طرف نہ آؤ۔ تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ دنیا کا سامان تجھے مبارک ہو، ہم تو وہ ہیں کہ جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب ذوالجلال کی بندگی میں دینے کے لیے آئے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں دنیا کے مال کی کوئی طلب نہیں۔ تو عبد کا جو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے وہ انتہائی وسیع معنوں میں ہوتا ہے۔ اس کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ فی الوقت یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی اگر غلامی کرنی ہے تو مخلص ہو کر کرنی ہے۔